آغاز کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ کو پریزائڈ کریں گے اور ہر ڈویژن کو جو ہے وہ ہم علیحدہ سے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں کے بعد پنجاب میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ کریں گے الیکشن کمپین کے حوالے سے، اور اسی طرح سے جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب اور پارٹی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پروگرامز بھی جو ہے وہ بنیں گے، جو تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ جلسے کرے گی۔ تو ہم نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ پنجاب میں پارٹی کی جو ہے وہ الیکشن کمپین کو منظم اور ایک متحرک انداز میں جو ہے وہ چلانے کے جو ہے وہ بنیادی فیصلے کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول جاری ہوتا ہے تو یہ الیکشن کمپین کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کریں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی 141 سیٹس جو ہیں، ہمارا ایک جو سرسری جائزہ ہے اس کے مطابق وی آر راؤنڈ اباؤٹ 125 120 اور 25 کے قریب جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنی سمپل اور اپنی پارٹی کی میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت PMLN جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ وقت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ اور مخلص قیادت جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ لیڈ کرے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں نہ صرف پاکستان کی سینئر ترین قیادت ہے، انہیں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، بلکہ انہوں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان کو ایسے ہی بحرانوں سے نکالا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف کوئی اندازے سے یا ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم نے اس سے پہلے بھی قوم سے جب بھی جو وعدہ کیا ہے وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ 97 to 99 میں ہم نے اس برے اور کڑے وقت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ یہ پاکستان جو آج تک اللہ کے فضل سے قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ 27 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا، 28 مئی کو جو ہے وہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی پہلی اسلامی قوت جو ہے وہ قرار پایا، اور ایٹمی قوت ہونے کی ہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو آج تک یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ ہم نے 2013 میں جب پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایسے ہی بحران کا شکار تھا جو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے، تو اس وقت بھی ہم نے قوم سے وعدہ کیا، میاں نواز شریف کے وعدے پہ قوم نے اعتماد کیا، قوم نے اپنا مینڈیٹ دیا۔ اگلے 4 سال میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو نہ صرف لوڈ شیڈنگ سے، دہشت گردی سے، دونوں سے نجات دلائی، اور پاکستان اس ٹریک پہ چڑھ چکا تھا 2017 میں کہ پاکستان اگر اسی ٹریک پہ رہتا تو اگلے 4-5 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ G20 میں ہوتا اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ پاکستان کے خلاف سازش کی گئی، اور ایک ایسا فرد، ایک ایسا فتنہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اسے مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ PMLN کے خلاف جو سازشیں ہوئی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے
ان سازشوں کے خلاف، ان حالات کے خلاف، ان مشکلات کے خلاف، ان جھوٹے مقدمات کے خلاف ہم نے جو ہے وہ ایک جرت کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ ہم نے ان کا مقابلہ کیا، اور ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو آج کل ہو رہا ہے، جو آج کل جس قسم کی سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں، جو کل تک فرعون بنے بیٹھے تھے، جو کل تک جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کو نیچا دکھانے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے، وہ ایسی گفتگو کرتے تھے کہ وہ ان کے انسان ہونے پہ جو ہے وہ شک گزرتا تھا کہ یہ کوئی کون سی مخلوق ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج جس طرح سے وہ جو ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وقت میں تو فرعون بنے ہوئے تھے، اور آج جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ جہاں پہ تھے وہاں پہ کھڑے رہیں، بلکہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت یا شرم ہوتی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو ملک جس صورتحال میں ہے، کوئی اور جماعت یا کوئی اور لیڈر جو ہے اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے ملک کو اس بحران سے نکالنے کا عزم کیا ہے، قوم سے وعدہ کیا ہے، اور قوم اگر ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ دے گی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے اور دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائیں گے 2017-18 کی، جہاں پہ پاکستان ایک ٹریک پہ تھا، اور پاکستان اگر اسی ٹریک پہ رہتا تو اگلے 3-4 سالوں میں جو ہے وہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھرتا، وہ G20 میں بھی ہوتا، اور وہ ایک باعزت ملک کے طور پہ وہ ایسی صورتحال کا شکار نہ ہوتا کہ ہم اب $1 بلین کے لیے جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ ہمیں IMF کے جو ہے وہ نخرے اٹھانے پڑے۔ تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے غیور عوام ہمارے اس دعوے کو، ہمارے اس وعدے کو، ہمارے اس عزم کو جو ہے وہ ویلیو کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنے مینڈیٹ سے نوازیں گے، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس مہنگائی کے اور اس معاشی بحران سے نکالیں گے۔ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، دوسری جانب بلاول بھٹو بھی مستقل طور پہ بمباری کر رہے ہیں نون لیگ کی قیادت پہ، اور انہوں نے آپ کو وہ صرف بمباری کر رہے ہیں نا، کوئی حل تو نہیں پیش کر رہا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکلات سے ملک کو صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نکال سکتی ہے، تو آمنے سامنے آ گئے ہیں، 16 مہینے ساتھ رہے تھے، اور وہ مستقل تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کے اوپر۔ دیکھیں، تنقید کا ہم برا نہیں مناتے، وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے، انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے، لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، اور وہ جو ماحول 14 سے آنورڈ جو ہے وہ پیدا کیا گیا، وہ دھرنے سے، اور خاص طور پہ جو 3.25 سال جس قسم کی گفتگو، جس قسم کی جو ہے وہ کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں نے 500 آدمیوں کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں، جیلوں میں لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ اذیتیں پہنچانے، تو اس ماحول میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تنقید ایک لمٹ اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے، تو ایسی تنقید کو نہ صرف ہم برداشت بلکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ محبت کے پھول میں چھاور کر رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے، آپ نے کہا جی حل بھی پیش نہیں کر رہی، 16 ماہ بھی آپ کے ساتھ وہ رہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں واحد وزیر اعظم کا امیدوار ہوں جو قوم کو امید دلا سکتی ہے اور قوم کے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان میں اب دوسرا وزیر اعظم یا چوتھا وزیر اعظم بننے کی سخت نہیں ہے، کیا کہیں گے؟
یہ سکت جو ہے یہ تو عوام نے اپنے مینڈیٹ اپنے ووٹ سے دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے۔ باقی اگر کوئی اور لیڈر یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے تو اس دعوے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہاں پہ کوئی یک جماعت یعنی ایک جماعت کی حکومت تو نہیں بننے جا رہی۔ تمام پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی اور اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام جسے اکثریت دیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی الیکشن کی بات کی تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے شدید تفصیلات ہے کہ ایک جماعت کو جھکوانے کے لیے سارا عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے چودھری پرویز الہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دو جو تضاد باتیں ہو رہی ہے۔ دوسرا ایک اور سوال ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں جن حلقوں میں لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم کرے گی تو وہاں پر جو دوسرے جو ناراض ہوں گے اس حوالے سے کوئی پالیسی ہے آپ کی ان کو منانے کے حوالے سے؟ جی آج کی میٹنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنائی ہیں جو اپنے طور پہ اپنا سروے اپنا جائزہ اپنا انالیسس جو ہے وہ پیش کریں گی پارلیمانی بورڈ کو۔ اس کے علاوہ جو ادروائز سرویز ہیں وہ بھی جہاں کہیں ضرورت ہے وہ ہم کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک یہ بات بتا دوں کہ جب ہم نے یہ سارا جائزہ لیا ہے تو آلموسٹ 70-80% حلقے تو ایسے ہیں جہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور وہاں پہ فیصلہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کوئی 15-20% ایسے حلقے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ بڑے ہم آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اے بیٹر ہے یا بی بیٹر ہے، اور جو بہتر ہوگا اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے مابین جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے۔ باقی جو چودھری پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن فری ہوں گے فیئر ہوں گے، اور دوسری طرف جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایکول لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے خلاف اگر جھوٹے مقدمے درج ہوں اور وہ اب واپس ہو رہے ہوں یا ختم ہو رہے ہوں یا عدالتیں بری کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا تعلق ہے جی؟ کیا ہمارے خلاف جھوٹے مقدموں کا قائم ہونا لیول پلینگ فیلڈ ہے یا ان کا قائم رہنا جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جو ہمارے ساتھ غلط ہوا، جو ہمارے ساتھ 18 کے الیکشن میں ہوا، اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم کسی جماعت کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، خدا نخواستہ میں اگر باہر نکل کے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو کیا مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے؟